6 سال عثمان غنی کے بڑے اچھے چلے. 6 سال حضرت عمر کے جو دور خلافت کا دبدبہ تھا وہ قائم رہا، کیونکہ حضرت عمر کے دور خلافت کا جو دبدبہ تھا، اندرونی بیرونی سارے فتنے جو ہے وہ دبے ہوئے تھے. فتوحات بھی بہت ہوئی ان 6 سالوں میں. افریقہ، تبرستان، ارمینیا، یہ 3 علاقے آپ کے علاقے میں فتح ہوئے. 6 سال تو بڑے خوشگوار گزرے، کسی کو کوئی شکایت نہیں. اب یہ 6 سال کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ کچھ گورنر تبدیل ہوئے، کچھ گورنروں کے وصال ہوئے جو حضرت عمر کے زمانے کے گورنر تھے. پھر کچھ شکایتیں آتی تھی، عثمان غنی ایک گورنر کو ہٹا کے دوسرے گورنروں کو رکھنے لگے، اور ادھر عبداللہ ابن سبا افواہیں پھیلانا شروع کر دیا کہ صاحب عثمان غنی جو اپنے قریبی ہوتے ہیں، جو اپنے عزیز ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، انہی کو عہدے پہ بٹھا رہے ہیں. پھر الزام یہ بھی لگانا سے شروع کیا کہ بیت المال کا بیجا خرچ کرتے عثمان اور لوگوں کو خوب نوازتے. حالانکہ اس پہ عثمان غنی بار بار کہتے رہے خدا کی قسم میں پہلے سے ہی امیر ہوں، جو کچھ میں لوگوں کو دیتا ہوں بیت المال نہیں ہوتا، میں اپنے ذاتی پیسوں سے دیتا ہوں. لیکن عبداللہ ابن سبا سب افواہ پھیلاتا رہتا تھا. ساتھ میں اس نے مروان سے دوستی کی اور اندر اندر پلاننگ بنی کہ باہر افواہوں کا کام میں کروں گا، اندر درار جو ڈالنا ہے، اندر فتنے جو پیدا کرنا ہے، مروان تو اس کام کے لیے. یہ ایک سیٹنگ ہو گئی صاحب. اور سیٹنگ ہونے کے بعد پھر معاملہ یہاں تک آیا کہ ایک گورنر تھے مصر کے، عمرو ابن عاص، فاروق اعظم کے زمانے میں، ان کو ہٹا کر دوسرے گورنر کو رکھ دیا گیا وہاں پر. اس گورنر کا نام تھا عبداللہ بن سراح. عثمان غنی نے یہ کیا کہ وہ حضرت عمرو ابن عاص کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ عبداللہ ابن سراح کو رکھ دیا. طبیعت میں ظالمانہ انداز، اخلاق میں بد اخلاق، بد زبان، مغرور، متکبر، گھمنڈی قسم کا شخص. جیسی یہ گورنر بنا، اس نے مصر والوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیے. یہ بادشاہوں کی طرح ٹھاٹ باٹ سے حکومت کرنے لگا. خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی شکایتیں آنے لگیں. تو مصر کے جو کچھ اصحاب تھے، ضعیف العمر بزرگ تجربے کار، جو مصر میں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ حضرت عثمان غنی کو خطوط لکھنا شروع کر دیا کہ حضور یہ فتنے پھیلا رہا ہے، یہ جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. عثمان غنی کے پاس خطوط آئے. عثمان غنی نے اس کو تنبیہ کی، خطوط لکھے کہ تمہاری شکایتیں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، مجبور نہ کرو مجھے کہ میں تمہیں عہدے سے ہٹاؤں. اس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے چند جاسوس بھیڑوائے، کہا پتہ کرو کون کون ہے جو میرے خلاف امیر المومنین کو شکایتیں بھیجتے ہیں. پتہ چلا بھائی یہ بھیجتے ہیں. ان سب کو جمع کر کے اس نے قتل کر دیا سب کا. تقریباً ان کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی. جب یہ مصر میں وہ بے قصور قتل کیے گئے صرف اس جرم میں کہ عثمان غنی کو تم نے شکایت بھیجی تو کیوں بھیجی میری. 700 صحابہ اکرام مصر کے وہاں سے سفر کر کے مدینے آتے ہیں شکایت لے کر کے. مصر میں یہ ہنگامہ ہو گیا ہے کہ 70 یا 80 کے قریب بے قصور لوگوں کو عبداللہ ابن سراح نے بے قصور مار دیا ہے، جو آپ کو خط لکھتے تھے اور وہاں کے حالات سے آگاہ کرتے تھے. یہ 700 لوگ آئے مدینے میں، ایک قرآن مچ گیا. اور آنے کے بعد انہوں نے شکایتیں کی کہ حضور ایسا ہے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، سعد بن وقاص کو بلایا، عبیدہ بن جرہ کو بلایا، عبد الرحمن، سب جلیل القدر صحابہ. کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ عبداللہ بن سراح کو فوراً معزول کیا جائے، ہٹایا جائے. کہا پھر اس کی جگہ کس کو بھیجا جائے؟ تو آپ نے کہا میرے خیال میں میرا بیٹا محمد ابن ابو بکر بہتر ہے. یہ محمد ابن ابو بکر کون تھے؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے چھوٹے بیٹے تھے. علی ان کو بیٹا کہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان کی جو بیوی تھی ان سے حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا. یہ اس وقت چھوٹے تھے، تو جب نکاح کیا مولا کائنات نے ابو بکر صدیق کی بیوہ سے، تو یہ اپنی ماں کے ساتھ حضرت علی کی اس میں آ گئے، اور امام حسن اور حسین کے ساتھ یہ بھی پرورش پائے علی کے پاس. تو علی ان کو اپنا بیٹا ہی مانتے تھے. ظاہر ہے اب سوتیلے والد ہو گئے تھے، باپی کا درجہ تھا. اور محمد ابن ابو بکر بہت محبت کرتے تھے علی سے، اور علی ان کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی محبت کرتے تھے. سوتیلا کوئی ویوہار تھا ہی نہیں وہاں پر، سگے بیٹے کی طرح. آپ نے کہا محمد ابن ابو بکر سے بہتر اس گورنری کے لائق کوئی نہیں ہے. میری رائے ہے کہ محمد ابن ابو بکر کو بھیج دیا جائے. رائے پسند ہوئی. حضرت عثمان غنی نے خط لکھا اور خط ان کے ہاتھ میں دیا. خط کیا تھا؟ وہ گورنری نامہ تھا کہ جب پہنچو تو عبداللہ ابن سراح کو یہ دینا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہاری جگہ محمد ابن ابو بکر کو گورنر منتخب کیا گیا، تمہیں معزول کیا جاتا ہے، فوراً اس عہدے سے ہٹو اور جتنے چارج ہے وہ محمد ابن ابو بکر کے حوالے کر دو. عثمان غنی نے مہر لگائی، جو حکومت کی مہر ہوتی تھی، سارے دستاویز وغیرہ لگا کے ان کو دے دیا گیا.
اور یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، محمد ابن ابو بکر مصر کی طرف روانہ ہو گئے کہ اب وہاں جا کے گورنری کا عہدہ سنبھالنا ہے۔ اب یہی وہ موقع تھا جس کا فائدہ پورا مروان نے اٹھایا۔ عبداللہ ابن سبا نے اس کو کانٹیکٹ کیا، کہا کہ ارے کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے بدبخت، مدینے میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، اب یہی تو موقع ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ فتنہ برپا کریں، تیرے باپ کے ساتھ جو رسول اللہ نے سلوک کیا تھا، تیرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بدلہ لینے کا موقع آ گیا ہے، اور ہماری جو ایران کی اور روم کی حکومتیں گئی ہے، آج موقع ہے کہ اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ عثمان کا تو میر منشی ہے، مور تیرے پاس ہوتی ہے، عثمان غنی کی رائٹنگ میں تو لکھنا جانتا ہے، ان کے غلام پر تیرا اختیار ہے، تیرا حکم بھی چلتا ہے۔ فوراً ایک دوسرا خط لکھ، پلاننگ ہوئی، پوری پلاننگ کے تحت مروان نے خط لکھا اور اپنے غلام کے حوالے کیا۔ عثمان غنی کی اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے اوپر وہ غلام کو سوار کیا گیا اور وہ تیزی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب یہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، وہ تیزی سے بھاگ رہا تھا، یہ ایک دن پہلے نکل گئے تھے لیکن آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ یہ جب تیزی سے نکلا یہ غلام اونٹنی پہ، اور وہاں سے جب اسپیڈ سے نکلا، یہ لشکر حضرت محمد ابن ابو بکر کا ایک جگہ قیام کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ اونٹنی پہ اس کو تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کو شک ہوا کہ یہ بھاگ کیوں رہا ہے اتنی تیزی سے، کیا معاملہ ہے، کوئی لشکر تھوڑی ہے پیچھا جو کر رہا ہے۔ تو محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا پیچھا کرو، پکڑو، یہ ڈاؤٹ فل آدمی ہے، اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کچھ تو معاملہ ہے، شک ہے اس کو۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس سے پوچھتا ہوئی کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مصر جا رہا ہوں، باقی اس نے چھپایا۔ تلاشی لو، تلاشی لی گئی تو خط نکلا، حکم نامہ نکلا، حکم میں لکھا ہوا تھا جو مروان کی طرف سے تھا لیکن مور عثمان غنی کی تھی، رائٹنگ عثمان غنی کی طرح تھی۔ خط کا جو مضمون تھا، جو لیٹر پیڈ تھا، وہ حکومت کا تھا، جو استعمال عثمان غنی کرتے تھے، سب کچھ وہی تھا۔ اور اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ ابن سرا کے نام، کہ لوگوں کے دباؤ میں نے مجبور ہو کر محمد ابن ابو بکر کو گورنر بنا دیا ہے، ورنہ تو میرا پسندیدہ گورنر ہے۔ لہذا اصل حکم یہ ہے کہ جب محمد ابن ابو بکر اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تو ان سب کو قتل کر لے اور تو اپنے عہدے پہ برقرار رہے۔ اب جیسے ہی حضرت محمد ابن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا، یہ آگ بگولا ہو گئے کہ یہ وہ عثمان غنی دوہری چال چل رہے ہیں، ایک طرف تو ہمیں گورنر بنا کے بھیجتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، ہمیں مروانے کی پالیسی بن رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ مصر جاتی ہے، پورا لشکر واپس لوٹ آیا، اور لوٹ آنے کے بعد انہوں نے مدینے میں ہنگامہ کر دیا، ہلچل مچ گئی صاحب۔ حضرت علی تک خبر پہنچی، دوسرے صحابہ تک پہنچی کہ ہمیں مروانے کی کوشش کی گئی، وہ لیٹر پیش کیا گیا، وہ غلام جو لایا گیا تھا اس کو پیش کیا گیا۔ غلام بہت زیادہ مضبوط تھا، اس کو مارا، زرکوب کیا گیا، مگر وہ اس سے آگے پھوٹا ہی نہیں کہ بھئی مجھے بھیجنے والا کون ہے اور یہ روانہ کرنے والا کون ہے۔ مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، عثمان غنی وہاں بلوائے گئے تو حضرت علی نے سوال کیا کہ کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ عثمان غنی نے کہا یہ اونٹنی میری ہے۔ کہا یہ مہر آپ کی ہے؟ کہا مہر بھی میری ہے۔ کہا یہ کاغذ جو استعمال ہوتا ہے یہ آپ ہی کا کاغذ ہے، آپ ہی کا لیٹر پیڈ ہے جو حکومت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ کہا یہ کاغذ بھی میرا ہے۔ کہا مضمون پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا، آپ نے حلف اٹھایا۔ صحابہ اکرام تو مطمئن ہو گئے کہ عثمان غنی جھوٹ نہیں بول سکتے، مگر محمد ابن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، جب اونٹنی آپ کی ہے، جب مہر آپ کی ہے، کاغذ آپ کا استعمال کیا گیا، سیاہی بھی وہی ہے جو حکومت کے لیے استعمال ہوتی ہے، سب کچھ جب آپ کا، غلام آپ کا، پھر آپ کس منہ سے کہتے کہ یہ خط میں نے نہیں لکھا؟ آپ بار بار قسمیں کھاتے رہے لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہنگامہ ہوا اور عثمان غنی پر پتھر مارنے شروع کیے ان لوگوں نے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میری رائے یہ بہتر ہے کہ آپ خلافت سے استعفیٰ دے دیں اور آپ خلافت کے معاملات سے ہٹ جائیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا ہوتا ہے، کم سے کم آپ پہلے خلافت سے استعفیٰ ضرور دے دیں۔ تو عثمان غنی نے ایک حدیث سنائی پھر ان کو، یہ جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 3705۔ امام احمد نے بھی اس کو لکھا ہے اپنی مسند میں، امام حیثمی نے بھی لکھا ہے، بہت ساروں نے لکھا ہے۔ حدیث یہ تھی کہ وہ حضرت عثمان نے 2 حدیثیں سنائی، کہا کہ ایک حدیث تو میں نے رسول اللہ سے یہ سنی کہ حضور نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص عطا کریں گا، کچھ لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، چھیننا چاہیں گے، باخدا تو اس قمیص کی حفاظت کرنا اور اس قمیص کو کسی کے حوالے نہیں کرنا۔ پوچھا گیا اس قمیص سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہا میں خلافت لیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث یہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ مرہ ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، یہ فتنہ ہوگا، وہ فتنہ ہوگا۔
تبھی وہاں سے ایک شخص گزرا، حضرت مرہ بن کعب کہتے چہرے پہ کپڑے اوڑے ہوئے تھا. حضور نے کہا اس دن یہ شخص حق پر ہوں گا، ایک عظیم فتنہ برپا ہوں گا جو آپس میں مسلمانوں کو خون ریزیوں پہ مجبور کر دے گا، مگر اس وقت یہ شخص حق پر ہوں گا. مرہ ابن کعب کہتے ہیں میں دوڑا اور جب میں شخص کے قریب گیا میں نے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، آپ کون ہیں؟ جب چہرے سے انہوں نے نقاب اٹھایا تو عثمان غنی تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے چہرے سے نقاب کیوں ہٹوائی؟ کہا میں بھی رسول اللہ سے سن کر آ رہا ہوں کہ یہ شخص حق پر ہوگا، ایک فتنہ ہوگا. اے عثمان اس فتنے سے آگاہ ہو جائیے، ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے جس میں آپ کے لیے تکلیفیں اور پریشانی ہوں گی، مگر آپ اس وقت حق پہ ہو گئے. یہ حدیث حضرت عثمان نے پیش کی، مرہ ابن کعب نے بھی اس کی تصدیق کی. اب حضرت حدیث سن کے مولا کائنات دوسرے صحابہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ خلیفہ رہیے، مگر آپ خلیفہ ہے، آپ کی حفاظت ذمہ داری ہے. تو آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، عثمان غنی کے گھر کے سامنے پہرے پہ بٹھا دیا. کہا خلیفہ کی حفاظت ہونی چاہیے، خبردار خلیفہ کے گھر کے حجرے میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، عبداللہ ابن عباس کو بلایا. یہ سب جوان صحابی تھے، سب صحابی کی اولادیں تھے اور خود بھی صحابی تھے. سب زبیر کے صاحبزادے عبداللہ تھے، حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت علی کے صاحبزادے حسن حسین تھے، اور بھی دیگر کچھ جوان صحابہ تھے. ان کو پہرے پہ لگا دیا گیا. اب ادھر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے اپنے ساتھیوں کو مدینے بھیجنا شروع کر دیا اور یہ تعداد بڑھتی گئی. یہ جو گروپ آ رہا تھا، جو ہنگامہ کر رہا تھا، یا تو خلافت چھوڑو، دو مطالبے تھے ان کے، خلافت چھوڑو، مروان کو ہمارے حوالے کرو، اس غلام کو قتل کرو، اور تیسرا کہ عثمان پر باقاعدہ مقدمہ چلاؤ کہ یہ چال کیوں چلا عثمان ہمارے ساتھ معاذ اللہ. کہ مروان سے جب یہ انکوائری تو مروان نے قسم کھانے شروع کر دی کہ نہ خط میں نے لکھا، میں کیوں خط لکھوں، مجھے کیا پڑی ہے. غلام سے پوچھا جاتا ہے تو غلام انکار کرتا، کہتا ہے مجھے کاٹ دو، مار دو، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کہ میں کس کا قاصد ہوں، کس نے مجھے خط دیا ہے، کس کی طرف سے دیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ غلام کو زرکوب کیا جا رہا ہے، وہ اگلنے کے لیے تیار نہیں. ایسی صورت میں جب تک گواہ نہ ہو، شرعی تقاضے، اس تقاضوں کے اعتبار سے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. اور ادھر بلوائی بڑھتے رہے. عبداللہ ابن سبا اپنے بلوائیوں کو بھیجتا رہا، تعداد بڑھتی رہی. کوفہ سے بلوائی آ رہے ہیں، بصرہ سے آ رہے ہیں، شام سے آ رہے ہیں، قاہرہ سے آ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد. گھر کو اور حجروں کو ان بلوائیوں نے گھیر لیا. جب تعداد ان کی زیادہ ہوتے ہوئے دیکھی، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں عثمان غنی کے بعد، امام حسن ساتھ میں، حسن کو ساتھ میں لے کر شہزادے میرے ساتھ چلیے آپ. ایک بات میں عثمان غنی سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی تائید کریں گے تو عثمان آپ کی بات نہیں ٹھکرائیں گے. ایک تو آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور دوسرا کہ آپ عثمان غنی کے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی کھالو ہوتے تھے عثمان غنی امام حسن کے. امام حسن کو ساتھ لیا اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عثمان یہ بلوائیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ اجازت دیجئے، آج بھی مدینے میں صحابہ کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، ہم ان بلوائیوں کو ٹھکانے لگا دیں گے. اس وقت عثمان غنی کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کی آپ نے حدیث نہیں سنی کہ حضور نے کہا تین ہی لوگوں کا قتل جائز ہے، چوتھے کا نہیں. یا تو جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کا قتل. دوسرا جو کسی مسلمان کو قتل کر دے. تیسرا جو زنا کرے. کیا یہ لوگ زانی ہیں؟ کہا نہیں. کیا انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا تم ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام چھوڑ چکے، مرتد ہو چکے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیسے ان کا قتل کیا جا سکتا ہے، میں کیسے ان کی اجازت دے سکتا ہوں؟ کہا عثمان یہ آپ کو قتل کر دیں گے. تو اس کے بعد جو جملے آپ نے کہا بڑے تاریخی جملے، انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ہزاروں لوگ مارے جائیں اور ایک عثمان زندہ سلامت رہے، اور عثمان کے عوض ہزاروں لوگ مارے جائیں؟ کیا یہ آپ گوارا کریں گے اور کیا رسول اللہ کو اس کا جواب دے سکوں گے؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. عثمان غنی سے بار بار تقاضا ہوتا رہا کہ آپ اجازت دیجئے، ہم ان سے نپٹ لیتے، اور عثمان غنی ٹالتے رہے. 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ رہا. 40 دن تک. 33واں دن جب آیا تو عثمان غنی کی گھر میں جو کچھ کھانے پینے کی اور پانی کی چیزیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور باہر سے پانی آنے پہ پابندی لگا دی گئی. اب مسئلہ ایسا ہے کہ عثمان غنی کا گھر کے باہر جو ہے حضرت حسنین کریمین اور یہ کچھ اصحاب کی اولادیں پہرا دے رہی ہے، اور اس کے بعد پھر بلوائیوں کا جمگٹھا. اب پانی دینا ہے، پانی پہنچانا عثمان غنی کے حجرے تک، تو بلوائیوں سے ہوتے ہوئے جانا ہے، اور بلوائی کسی کو آنے جانے دینے کے لیے تیار نہیں، مکمل رکاوٹ بنے ہوئے. 33ویں دن جب پانی ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے
حجرے سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ حضرت امام حسن نے سنا، سیدھا دوڑتے ہوئے گئے اور گھر آ کے اپنے والد حضرت علی کو خبر دی۔ آپ نے کہا بیٹا جاؤ مشکیزہ، فوراً جاؤ اور امیر المومنین کو پانی دو۔ امام حسن مشکیزہ لے کر آتے ہیں، ابھی بس پہنچے، دشمنوں نے دیکھا، کہا حسن کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا امیر المومنین کو پانی پلانا ہے۔ کہا یہ پانی جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے تلوار نکال لی، کہا کہ آؤ پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ ابھی بات چیت ہو رہی تھی، ایک ظالم نے تیر لیا، مشکیزے پہ تیر چھوڑا، دوسرے ظالم نے تیر لیا، لگاتار کئی مشکیزے پہ تیر آیا، چھید ہوا، پانی بہنے لگا، پورا پانی ضائع ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین میں ام المومنین، انہوں نے اپنے غلام کو پانی لے کر بھیجا، کہا کہ جاؤ، اور روکے تو کہنا کہ ام المومنین نے پانی بھیجا ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بیوی کے تعلق سے کچھ غیرت آئے ان کو۔ غلام پہنچا، کہا کہ مجھے جانے تو عثمان غنی کے حجرے تک۔ کہا تو کون ہے؟ کہا ام حبیبہ کا میں جو غلام ہوں، امہات المومنین کا، ام المومنین کا غلام ہوں۔ کہا کوئی ام المومنین نہیں، کچھ نہیں، یہ باغی ہے، ہم عثمان کا قتل حلال جانتے ہیں اور باغی کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ وہ مشکیزہ اس غلام سے چھینا اور زمین پہ پھینک دیا گیا۔ 7 دن مسلسل عثمان غنی پیاسے رہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں، 7 دن تک پانی رہے۔ اور یہ اس پر پانی روکا گیا تھا جس نے مدینے میں سب سے پہلے آ کر جو کام کیا تھا، بیر رما خرید کر مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر دیا تھا، آج اسی پہ پانی روکا گیا تھا۔ 7 دن پیاس اور بھوک کی کیفیت ہے، اور مگر اس عالم میں بھی آپ بس اپنے حجرے میں 2 ہی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 526 کے، ایک رات آپ سو رہے ہیں، آخری رات، 40ویں رات، سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ پیاسا ہوں میں 7 دن سے۔ خواب میں عرض کرے، حضور کہتے ہیں عثمان فکر نہ کرو، بس کل تم ہمارے ساتھ افطار کرنے والے ہو، اور عثمان 2 چیزیں میں تجھے پیش کرتا ہوں، اگر تو کہے تو تیری جان مال عزت کی حفاظت کی جائے، اور تو چاہے تو میرے ساتھ افطار کرنا پسند کر لے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ افطار کرنا پسند کر دیا۔ بیدار ہوئے اسی رات میں، جب خواب دیکھا اپنی بیوی کو اٹھایا، آپ کی اہلیہ تھی حضرت نائلہ، کہا اٹھو بس وقت آ گیا، وہی رات تھی، وقت آ گیا، رسول اللہ میرے انتظار میں ہے، اور یہ پیاس کا غلبہ ختم ہونے والا ہے، پیاس کی شدت ختم ہونے والی ہے، سرکار نے مجھے افطار کی دعوت دی ہے۔ نہانے کے لیے، غسل کے لیے تو کوئی پانی نہیں تھا، کہا کم از کم نئے کپڑے تو پہن لوں، میری موت کا وقت قریب آیا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس حال میں تو جاؤں کہ لباس نیا ہو۔ بیوی نے جوڑا نکالا، رونے لگی، کہا ابھی بہت رولا ہے تجھے، ابھی کیوں روتی ہو تو؟ کپڑے بدلے، قرآن کھولا، تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے۔ ادھر محمد بن عبد الرحمن، ابو بکر، کچھ ساتھیوں نے سامنے آگ لگا دی تھی امام حسن حسین نے کہ کوئی اس آگ کو پار کر کے نہ آئے، یہ کسی طرح پیچھے سے آئے، پیچھے سے دیوار پار کر کے لوگ داخل ہوئے، بلوائی چہروں پہ نقاب ڈال لیا، اس میں محمد ابن ابو بکر بھی تھے، سب سے زیادہ غصے میں وہی تھے کیونکہ انہی کے قتل کا خط تھا وہ، اور یہ اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد سب سے آگے محمد ابن ابو بکر تھے، تلوار لے کے پہنچے، اور جیسے ہی عثمان غنی کے قریب گئے، عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، قدموں کی ہاتھ دیکھی، چہرہ اٹھایا، دیکھا محمد ابن ابو بکر سامنے ہے، ہاتھ پہ تلوار ہے۔ کہا محمد کیا ارادہ ہے؟ جو روایت ہے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے لیکن حقیقت تاریخ کی ہے۔ محمد ابن ابو بکر نے آپ کی داڑھی پکڑی اور زور سے بس کھینچا، کہا کہ تو ہی ہے وہ شخص جو میرے قتل کا حکم نامہ لکھ کے دیتا ہے؟ آپ نے چہرہ اٹھایا، کہا محمد تیرے والد ابو بکر آج حیات ہوتے تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو جانتا ہے کہ تیرے باپ ابو بکر سے میرے کیا تعلقات تھے، کیا معاملات تھے، خدا کی قسم اگر آج وہ یہ تیرا سلوک دیکھتے تو ان کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچتی۔ بس جیسی یہ جملے کہے، محمد ابن ابو بکر دھاڑے مار کے رونے لگے۔ غیرت مند لوگ تھے بھائی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جانے لگے تو ایک خبیث چلاتا ہے، بلوائی چہرے پہ نقابے کا، محمد بزدلی نہ دکھا، یہی وقت ہے کہ اپنے بدلہ لے لے اپنی دشمنی کا۔ کہا خدا کی قسم انہوں نے میرے والد کی بات کی اور مجھے احساس دلا دیا، اگر میں نے عثمان غنی کے ساتھ ذرا سی بھی بے حرمتی کی، قیامت کے دن میں اپنے والد کو چہرہ نہیں دکھا سکوں گا۔ جیسے یہ گئے انہوں نے دیکھا بدبختوں نے کہ محمد ابن ابو بکر تو اس قتل سے باز آ گئے، ایک بدبخت کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ تھی، اس نے سر پہ حضرت عثمان غنی کے مارا، سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا، آپ زمین پر گرے، خون کے قطرے قرآن کے اوپر آ گئے، جو قرآن پڑھ رہے تھے آپ۔
خون کے قطرے اسی پر گرے. تبھی ایک بدبخت بڑا ابھی آپ اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے در سے کہرا رہے تھے, اس نے تلوار ایسی پیچھے سے ماری کہ بازو کٹ کے گرا. سیدھے ہاتھ تھا وہ, سیدھے ہاتھ سے آپ سر دبائے ہوئے تھے, پیچھے سے وار کیا گیا تھا, خون جاری تھا, ہاتھ کٹا. اور یہ ہاتھ وہ تھا جو وحی الہی لکھتا تھا. یہ ہاتھ وہ تھا جس نے رسول اللہ سے مصافحہ کرنے کے بعد کبھی شرمگاہ کو چھوا نہیں تھا. یہ وہ ہاتھ تھا جس نے کبھی کسی گندی جگہ کو چھوا نہیں تھا. یہ ہاتھ زمین پر گرا. اب تڑپ رہے ہیں عثمان غنی, ہاتھ کٹا ہوا ہے, سر زخمی ہے. زمین پر جب گرے ایک بدبخت سینے پہ سوار ہوا اور تماچے مارنے شروع کر دیے. دوسرا آتا ہے, اس کو کھینچ کے ہٹاتا, کہتا ہے کہ یہ وقت اتنا فرصت کا نہیں ہے کہ تو ایک ایک چیز بدلہ لینے میں اتنی دیری لگائے, بدلے ایسے نہیں لیے جاتے. وہ سینے پہ سوار ہوا اور لگاتار خنجر وہ سینے میں ڈال رہا ہے. آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے دیکھا, دوڑی, کہا کیا کرتے ہو بدبخت, یہ امیر المومنین ہے, رسول اللہ کے داماد ہیں, یہ رسول اللہ کے چہیتے ہیں, یہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. اس کو دھکا دینے لگے, اس نے خنجر چلایا, حضرت نائلہ کی انگلیاں جو ہاتھ سے جدا ہو گئی. تلوار لیا, جو گلے سے رگ کاٹا, آپ کی شہادت واقع ہو گئی. پھر انہوں نے گھر کو لوٹنا شروع کر دیا بدبختوں نے. عثمان غنی کا پورا گھر لوٹ لیے. جب شور ہوا, یہ ہنگامہ, چیخ و پکار, حضرت نائلہ نے چلانا شروع کر دیا, لوگوں امیر المومنین کی خبر لو, لوگوں امیر المومنین کی خبر لو. اب سامنے امام حسن, امام حسین, حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ سارے اصحاب جو پہرا دے رہے تھے, ان کو خبر ہی نہیں ہے, پیچھے سے آئے تھے. یہ کمرے میں دوڑے اور تلوار نکال کے لڑنے لگے. امام حسن بڑے شدید زخمی ہوئے. اس گھر میں, چھوٹے سے مکان میں لڑنا بھی مشکل تھا. ان بدبختوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ جو سامنے ہمارے مد مقابل ہے وہ نبی کا شہزادہ امام حسن ہے. سب سے زیادہ زخمی جو ہوئے اس جنگ میں وہ امام حسن, امام علی مقام تھے. پھر یہ انہوں نے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلو. آپس میں ایک دوسرے کو چیخنے لگے, جلدی نکلو, خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ہاتھ سے حسین یا حسن قتل ہو گیا, ایک دوسرا نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا, علی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ بھاگے, اب شور و گل ہو گیا, خبر پھیل گئی مدینے میں, ہنگامہ ہوا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے. مولا کائنات اپنے حجرے میں بیٹھے تھے, جیسی خبر آئی کمبر آیا, حضور آقا آقا عثمان غنی شہید ہو گئے, امیر المومنین شہید ہو گئے. روتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے. اب یہ سامنے دروازے پہ کھڑے امام حسن اور حسین زخمی حالت میں, خون بہ رہے ہیں, اور جلال کے عالم میں امام حسن کو تماچے مارنا شروع کیا. حضرت علی نے امام حسین کو, راوی اور مورخین کہتے ہیں خدا کی قسم یہ پہلا موقع تھا جب شہزادوں کو تماچا مارا تھا. تا زندگی کبھی تماچے نہیں مارے تھے. کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کیسے شہید ہو گئے, اور یہ کہتے جاتے تھے اور تماچے مارتے تھے, اور وہ صاحبزادے تماچے کھا رہے. جب آپ کو احساس ہوا کہ ان کو کہنے تو دو, کچھ تو بولو, تو کہا بولتے کیوں نہیں, کیسے شہید ہو گئے امیر المومنین تمہارے ہوتے ہوئے. تو امام حسن کہتے بابا جان ہم سامنے تھے, خدا کی قسم ہمیں اطلاع نہیں تھی, اگر ہمیں ذرا سی بھی اس کی بھنک ہوتی, دشمن پیچھے سے آیا تھا, سامنے سے آتے, خدا کی قسم ہم نہ ان کو جانے دیتے, اس وقت تک وہ آگے نہیں جا سکتے جب تک ہماری لاشوں پہ سے نہ گزر جاتے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی حجرے میں بے ساختہ داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی کے جسم پہ گر گیا, اور اتنا روتے رہے کہ جب دوسرے اصحاب آئے تو ان کو ایسا گمان ہوا کہ حضرت علی کا ہی وصال ہو گیا, اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ علی کو ہلاؤ, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس صدمے سے علی کی روح تو نہیں قبض ہو گئی ہے. جب ہلایا ڈلایا گیا, اٹھایا گیا, تو ہوش جاتے ہوئے تھے, سکتے کے عالم میں تھے آپ. ایک عجیب کیفیت تھی. 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کا دن تھا, روزے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی. 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی. 3 دن تک آپ کے جسم کو گھر میں رکھا گیا, بلوائیوں نے دفن کرنے کا مہلت نہیں دی. جو بھی آپ کے جسم مبارک کو اٹھانے جاتا, بلوائی تلواریں نکال کے اس سے لڑنے پہ آمادہ ہو جاتے. 3 دن تک گھر میں وہ سر کٹی ہوئی لاش آپ کی جسم مبارک آپ کا زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. 3 دن تک یہی کیفیت ہے. یہ خوف ہراس کا قایا, مسجد نبوی کے مصلی پہ بلوائیوں کا امام جا کے امامت کر رہا ہے منوس. اتنا خوف طاری ہوا مدینے میں, اصحاب کی تعداد کم تھی, بارڈر اور سرحدوں پہ مسلمان لڑ رہے تھے اس وقت, سب بہت کم تعداد تھی جو فوج میں اور لڑنے والے تھے, اور بلوائیوں کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی. لوگ اپنے گھروں سے خوف کے مارے نکلنے کے لیے تیار نہیں. یہ بلوائی دندناتے پھرتے تھے گلیوں میں اور اعلان کرتے تھے جس کو باہر دیکھیں گے ہم, اور اگر ہمیں احساس ہوا کہ عثمان غنی کا طرفدار ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا.
3 دن تک حضرت عثمان کی جب لاش رہی تو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ اور جلیل و قدر صحابی حضرت علی کے گھر آئے کسی طرح چھپتے چھپاتے ہوئے. ساتھ میں حضرت زبیر تھے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی زبیر ابن عوام. آ کے کہتے ہیں کہ علی اگر آپ باہر نکلے کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آ سکے، آپ آگے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیچھے ہیں. امر المومنین کی تدفین کرنا ہے، غسل دینا ہے. کب تک وہ آخر ان کا جسم ان کے گھر میں اسی طرح رہے گا. جب علی سے کہا علی آگے بڑھے، کہا چلو. جب انہوں نے علی حضرت مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا اور جس تیور میں علی آ رہے تھے تو ان کی ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے راستہ دے دیا. حضرت مولا علی اور زبیر نے ان کے جسم اطہر کو نکالا، غسل دیا گیا، جنت البقیع لے کر آئے. تو یہ بلوائی وہاں بھی آ گئے، کہا جنت البقیع میں بھی ہم دفن ہونے نہیں دیں گے. وہاں بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں یہاں پر. امام مالک فرماتے ہیں کہ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، یعنی 40 دن پہلے، ہنگامہ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے، آپ جنت البقیع کے ایک علاقے میں آئے جس کا نام تھا حش کوکب. حش کوکب ایک صحابی کا نام ہے، اور حش کہتے باغ کو. جنت البقیع جہاں بالکل جہاں اینڈ ہو جاتی ہے وہاں ایک باغ تھا حضرت کوکب نامی صحابی کا. آپ اس جگہ پہ تشریف لائے حش کوکب کے قریب، اس صحابی کے باغ کے پاس، اور اسی جگہ آپ کھڑے ہوئے جہاں اس وقت آپ کی مزار ہے. اس وقت اس زمین کو دیکھ کر بے ساختہ فرماتے ہیں قریب ایک نیک اور صالح آدمی یہاں دفن ہوگا. یہ باغ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور کوکب کا باغ ہے. حضور رسول اللہ کے صحابی کہا بلاؤ. کہا یہ باغ میں خریدنا چاہتا ہوں. کہا کچھ وجہ؟ کہا بس ان قریب یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں ایک صالح آدمی دفن ہوگا. یعنی اپنی قبر کی بھی جگہ جانتے تھے آپ. باغ خرید لیا ان سے. جب انہوں نے ضد کی بلوائیوں نے کہ وہاں ہم تم کو دفن ہونے نہیں دیں گے عثمان غنی کو، تو کسی پھر صحابی نے وہاں بتایا کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں تھا، خدا کی قسم میں نے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ ایک جگہ کی طرف عثمان غنی نے اشارہ کیا اور کہا قریب یہاں ایک صالح آدمی دفن ہوگا، اور اس جگہ انہوں نے خرید لی تھی، اس کے دستاویز بھی ان کے پاس موجود ہے. اب میں سمجھا کہ وہ صالح سے مراد ان کی خود اپنی ذات تھی، لہٰذا وہیں ان کو دفن کیا جائے. اسی مقام پر ان کو دفن کیا گیا. 17 لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے کل. بلوائیوں کا اتنا ہجوم کہ کسی کو جنازے میں بھی آنے نہیں دیا، صرف کل 17 لوگ جنازے میں شریک تھے. حضرت زبیر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ تو دنیا میں ظاہری نماز تھی. ابن عساکر تاریخ دمشق میں اور محی الدین طبری اور ریاض النظرہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا عثمان آ رہے تھے اس طرف سے، مجلس میں آ رہے شرکت کے لیے. حضور نے ان کو آتا ہوا دیکھا، کہا دیکھ رہے ہو میرا عثمان آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں سرکار عثمان آ رہے ہیں. کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ عثمان کو جب شہید کیا جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے بڑے کم ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے. اس کی نماز جنازہ میں بھی رکاوٹ پیدا کی جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے آسمان میں ایسے فرشتے پیدا کیے جو آسمان میں عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ خصوصیات صرف عثمان کے لیے ہے کہ اور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ دنیا میں زمین پر مرے اور آسمانوں میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ صرف عثمان کے لیے ہے، اس میں صرف عثمان خاص ہے. تو ظاہراً تو یہاں 17 لوگ تھے، لیکن آسمانوں میں اللہ جانے کتنے فرشتے نماز پڑھ رہے تھے. اور حضور اشرفی میاں علیہ رحمہ سید محمد اشرفی کچوچوی محدث اعظم ہند کے نانا، ان کی کتاب ہے صحائف اشرفی. اس میں حالانکہ انہوں نے سند نہیں لکھی، لیکن بھائی ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، وہاں بھی کوئی چیز ہضم ہو نہ ہو ہم کو اس کو ہضم کرانی بھی نہیں ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں. صحائف اشرفی فرماتے ہیں کہ جب مولا علی حش کوشب میں ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو ابو ہریرہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے دفن کے بعد. حضرت علی نے کہا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ صدمہ کم ہے کہ ہم عثمان غنی کو کھو چکے ہیں؟ اب کون سی مصیبت آ گئی جو تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا؟ کہا یہ اس سے بڑی مصیبت آ گئی. کہا وہ کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی. کہا کیا حدیث ہے وہ؟ کہا میں نے حدیث رسول اللہ سے یہ سنی تھی کہ میرے اور عثمان کے درمیان جنت ہے. کیا حدیث تھی؟ میرے اور عثمان کے درمیان جنت ہے. تو حضرت علی فرماتے ابو ہریرہ خدا کی قسم اگر تو بولے پہلے مجھے بتا دیتا میں عثمان کے جسم کو اونٹ پر رکھتا اور جہاں تک ممکن ہوتا دنیا کے دوسرے کونے میں لے جا کے دفن کرتا تاکہ جنت کی سرحد بڑھ جاتی. افسوس تو اب کہہ رہا ہے.
تو یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی کہ عثمان اور میرے درمیان کا حصہ پورا خطہ جنت ہے. اب وہ حصہ بہرحال پہلے جنت البقیع کے باہر تھا، اب جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا ہے. ایک ظلم تو وہ ہوا تھا کہ دفن کی اجازت نہیں، ایک ظلم تو وہ تھا کہ نماز جنازے کی اجازت نہیں. ان نجدی وہابیوں نے بھی کب ظلم نہیں ڈھایا. قبہ بھی تھا عثمان غنی کی مزار پہ، ترکی حکومت تک قبہ تھا. میرے پاس تصاویریں ہیں، فوٹو ہے اس کی، ترکی وقت کی حکومت کی. ہمارے ایک دوست ہے عبد القادر بھائی، دبئی میں رہتے ہو، الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت عرصہ پہلے کتاب تحفے میں بھیجی تھی. اس کی قیمت ہی تقریباً وہاں کے یعنی ہم انڈین کرنسی کے حساب سے 3000 روپیہ ہے. وہ کسی کو دیکھنا تو میرے گھر آنا. بڑی قدیم کتاب ہے، ترکی سے چھپی ہے. اس میں سارے اس زمانے کے قبوں کی تصاویریں، حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے رسول اللہ کی روزے کی وہ بھی تصویر ہے کہ سرکار کی مزار مبارک بھی نظر آ رہی ہے، جالیہ نہیں ہے اس میں. جب ترکی یہاں سے گئے تو ساری تصویریں لے کے گئے. وہ بہت اہم کتاب ہے. وہ تو قبے بھی تھے وہ آپ دیکھیں عثمان غنی، لیکن ان نجدی خبیثوں نے ان قبوں کو بھی ڈھایا، عثمان غنی کی قبر کو بھی مسمار کیا. اور آج وہ بالکل زمین دو سے زمین کے لیول میں نشان کے لیے صرف اینٹوں اور یہ پتھر رکھ دیے گئے چاروں طرف. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ان بدبختوں نے کیا. بہرحال خلافت کی مدت آپ کی 12 سال ہے. 12 سال آپ نے خلافت کے امور انجام دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی، تیسرے خلیفہ عامر المومنین جنتی صحابی. اور حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کی شفاعت سے ایک بڑی تعداد بیان کی، بھی تعداد یاد نہیں ہے، وہ تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو بہت بڑا مقام ہے. ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مذہب دیا کہ جہاں ابو بکر ہے، جہاں عمر ہے، جہاں عثمان ہے، جہاں علی ہے، جہاں حسن ہے، جہاں حسین ہے، اہل بیت سب ہے ہمارے پاس. کسی کے پاس کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے. کسی نے اللہ کو لے لیا اور اپنا نام رکھ دیا اہل حدیث، اللہ بس اللہ اللہ اللہ، باقی سب چھوڑ دیا. دیوبندیوں کو تھوڑی شرم و غیرت آئی تو کہا صحابہ رسول صحابہ رسول. شیعوں کو تھوڑی سی غیرت آئی تو انہوں نے کہا اہل بیت لے لیتے، صحابہ کو چھوڑ دیا. صحابہ کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو لے لیا. خارجی آئے، خارجیوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، صحابہ کو لے لیا. نازبی آئے، صحابہ کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. رسول کو اور قرآن بس اس سے آگے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اہل قرآن ہے بس قرآن کی بات کرو، اہل حدیث ہے ایسے حدیث کی بات کرو. یہ واحد اہل سنت ہے. اے پروردگار سارے تیرے انعامات ہے، صحابہ تیرا انعام ہے، اور رسول تیرا انعام ہے، اہل بیت تیرا انعام ہے، خلفاء راشدین تیرا انعام ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ سب تیرا انعام ہے. مولا تیرے کسی انعام کی ہم ناشکری نہیں کر سکتے. ہم سارے انعام لیں گے اور تو ہمیں سارے انعاموں سے نوازتا رہے. تو سب ہمارے ہیں اور سب کا ہمیں احترام کرتا ہے. اہل بیت کا احترام، صحابہ کا، تابعین کا، سب کا احترام کرنا. اللہ تعالیٰ اسی محبت پر قائم رکھے، اسی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے.